الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صدق الله مولانا العظيم۔ لا تعداد درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر۔ دعا ہے کہ اللہ محفل ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجانا، منعقد کرنا، قبلہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر نذیر احمد چشتی صاحب اور ان کے رفقا، انتظامیہ اور جنہوں نے آ کر اس محفل کو آباد کیا وہ احباب، تو آپ کے رفقا، احباب، انتظامیہ اور جنہوں نے آ کر اس کو آباد کیا، اللہ سب کی محنت، کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے۔ یہ محفل کیونکہ امام حسین اور اہل بیت کے نام کی ہے، جس میں ذوق کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب ہم درس قرآن پیش کرتے ہیں تو پوری گھنٹہ ڈیڑھ جتنا بھی ہوتا ہے، اس میں ایک بار بھی ہم کسی سے یہ امید نہیں کرتے کہ سبحان اللہ کہیں، بلکہ سنتے رہیں بس۔ جب فضائل انبیاء اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے جائیں، اصحاب کے اور اہل بیت کے فضائل اور اولیاء کے جب پیش کیے جائیں، اس وقت جب ان کا مقام پیش کیا جاتا ہے تو اہل نظر اور اہل فکر و دانش کے دل کھل جاتے ہیں۔ وہاں اس کی داد دینا، اس کا حاضر رہنا اور سبحان اللہ کہنا، یہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ ان صاحبان کو، ان حاضرین کو ان مبارک ہستیوں سے پیار ہے۔ اور یہ نہ کہنا پڑے کہ جب بات ہو جائے تو بات کرنے کے بعد ہی بندے سمجھانا پڑے کہ بھئی میں نے یہ کی تھی، اب کہو سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، خود بات سمجھ آئے کہ بھئی یہ بات پر سبحان اللہ کہنے والی، ہم نے یہاں سبحان اللہ کہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو تذکرہ جن کا ہم کر رہے ہیں نا جی، وہ ہستی ایسی ہے، سبحان اللہ، شان ایسی، ایمان کی جس کو توقیر کہا جاتا ہے، سبحان اللہ،
قرآن کی جس کو تفسیر کہا جاتا ہے، باطل سب مل کے جس کو نہ جھکا سکا اس کو ذات شبیر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تذکرہ ہے، سب باطل مل کے جس کو نہ جھکا سکا اس کو ذات شبیر کہا جاتا ہے۔ اور محبت اور اظہار محبت اتنا ہے اہل نظر اور اہل، کوئی اجا کہے کہ ہماری محبت زیادہ ہے، کوئی رو پیٹ کے اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہے تو ہم نہیں ڈالنے دیں گے۔ کوئی تماش بینی کر کے گئے کہ نہیں جی نہیں ہمارا حق تھا، نہ ہم نہیں کرنے دیں گے ایسا۔ الحمدللہ اس حدیث کی طرف اشارہ علامہ صاحب نے بھی کیا ہے، اور وہ حدیث سے ہی میں ابتدا کر دوں گا اور سمجھا دوں گا، اور یہ حدیث سے ہی واضح ہو جائے گی بات حسین ہے کس کا۔ اب یہاں پہلے اس بات کو سمجھو، سورہ شعراء آیت نمبر 22 کا حصہ میں نے پیش کیا۔ صحابہ نے تمام اپنے پاس جو جمع پونجی تھی جمع کر کے سرکار کی خدمت میں پیش کی، زیورات جو کچھ تھا، اناج پھل، خدمت میں جمع کیا۔ حضور تشریف لائے، ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ سرکار آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ہم وہ لوگ تھے کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بھگانے پہ جھگڑا، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، لگی رہتی تھی تکرار ان میں، یہی معاملات تھے، کبھی لڑ رہے ہیں کبھی جھگڑ رہے ہیں کبھی تکرار ہو رہا۔ حضور آپ نے کہاں سے اٹھا کر ہمیں کہاں پہنچایا، شکریہ کے طور پہ نذرانہ خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ حضور کے دل میں خیال آیا اور اللہ نے قرآن پاک نازل فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا حبیب آپ کے دل میں جو خیال آ رہا ہے اب یہ ان کو آیت پڑھ کر سنائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں تم سے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے دین کے بدلے میں کوئی اجر کوئی مطالبہ نہیں کرتا، ایمان کے بدلے میں تمہارے سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، ایک مطالبہ الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ دوستو ایک بات نظر میں رکھو، یہ قرآن نماز کا حکم صحابہ کے لیے نہیں تھا، زکوٰۃ کا حکم کوئی صحابہ کے لیے صرف نہیں ہوتا، پردے کا حکم کو اس وقت کی جو ہے بیبیاں بہنیں اور بیٹیاں اور ماؤں کے لیے نہیں اترا، قیامت تک کے لیے، زکوٰۃ قیامت تک کے لیے، نماز قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، یہ حکم بھی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ ایک ہے قرب حاصل کرنا، حضور ہم یہ کام کر رہے تو آپ راضی ہو جائیں، ہم یوں کر لیں تو آپ راضی ہو جائیں، ہم اس انداز، اب حضور نے فرمایا مجھے راضی کرنا ہے، حضور راضی کرنا ہے، کہا مجھے راضی کرنا ہے تو میری اولاد کا خیال کرو، مجھے راضی کرنا ہے تو اولاد کا خیال کرو۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھو تے میں ایک گل کر کے پھر اس کے بعد موضوع شروع کروں۔ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا سیدی یا نبی اللہ۔ میری ایک عادت ہے کہ میں سادہ بندہ ہوں کہ اس پہ جیسے وہ بندہ ہوتا ہے نا جو ذوق والا بندہ ہوتا ہوں، اگر کوئی بندہ اٹھ کر آئے جائے خدمت پیش کرے ایسا کرے تو بس وہ میرا وہ ذوق ٹوٹ جاتا ہے۔ خدمت سلامت، اللہ آپ کے سب کی خدمت کو قبول فرمائے۔ بس آپ کی خدمت یہی ہے کہ میں بات جو کر رہا ہوں یہ ہم محبت سے اس کو سن لیں
اس کے بعد دعا کریں اور نماز پڑھیں اور پھر رخصت ہو جائیں. ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ. اب یہ خواہش اظہار ہو رہا ہے، ہماری محبت، حضور ہم آپ سے محبت کرتے. اب میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری محبت میری اولاد کی محبت میں ضم ہے. آؤ اب مل کر تحیہ کریں کہ حضور کو راضی کرنا ہے نا تو حضور کی اولاد سے محبت کریں. خوش نصیبی، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے اس وقت میں کہ اگر ہمارے لوگ یہ محافل نہ سجائیں 10 محرم، یہ پورا سلسلہ جو چلا ہے، تو یہ کسی اور کے کھاتے میں گیند چلا جائے گا، کسی اور کے گول میں چلا جائے گا، کوئی اور لوگ یہ فیور حاصل کر لیں گے. ہماری نسلوں کو کون سمجھائے گا کہ حسین ہمارا ہے؟ ہمارے بندوں کو کون بتائے گا حسین ہمارا ہے؟ یہ بہت بڑا کام ہے. یہ مساجد میں بھی ہونا چاہیے، گھروں میں بھی ہونا چاہیے، گلیوں میں، چوک چوراہوں میں ہونا چاہیے. جس کا حق ہے وہی اپنا حق جتلائے. اگر حق والا چپ رہ جائے گا تو نہ حق لے جائے گا، وہ قبضہ جما جائے گا. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کیسے ہمارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَعِتْرَتِهِ. 2 چیزیں دے رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، عطرت. کیا دے رہا ہوں جی؟ ایک قرآن. 2 چیزیں آپ کے پاس بھاری ہیں، 2 چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں، 2 چیز امت کی طرف منتقل کی جا رہی ہیں. 2 چیزیں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. اب قرآن، کوئی بندہ کہتا ہے جی ہم حق پر ہیں. کیسے حق پر ہیں جی؟ 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں. جس کے پاس دونوں چیزیں ہیں وہی حق پر ہے. ٹھیک ہے جی؟ جن کے پاس دونوں چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ بولے جس کے پاس تھکنا کوئی نہیں جی، تھک گئے تو پھر کم نہ بنیا. اچھا جی، تو پھر تسی ساتھ رہنا. اچھا جی، حضرت کہتے کوئی نہیں تھکتا. بتائیں کتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں؟ 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں. ثابت کرو. اچھا جی، قرآن اور اہل بیت. اب دعویٰ ہے جس کے پاس قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی، وہی سچا. آ جاؤ مسجدیں ڈھونڈو. آج 9 ہے، کل 10 ہے، پیچھے بھی دن گزرے. مسجدیں ڈھونڈو. جن کی مسجدوں کو تالا ہے وہ تو ثابت ہو گیا نا، وہ اہل بیت والے نہیں ہیں. یہ تو ہو گیا ثابت، سیدھی بات ہوگی. جن کے گھروں میں کل بھی امام حسین کے لیے کوئی اہتمام نہیں، یاد کوئی نہیں، محفلی کوئی نہیں، اور اس کے یہ تو پھر ہو گیا ثابت نا کہ وہ تو ہے ہی نہیں، حسین والے نہیں ہیں. حدیث کا ایک حصہ کلیئر ہو گیا. پھر ڈھونڈو جن میں نظر آئے کہ کچھ ہے، آبادی ہے، ذکر ہو رہا ہے، نام لیا جا رہا ہے، محفلیں سجائی جا رہی، تو وہ ایک حصہ مکمل ہو گیا. یعنی یہ کام ٹھیک ہو گیا پورا. اب دوسری چیز ڈھونڈتے ہیں. اب ہے قرآن. ڈھونڈو قرآن کدھر ہے. جو قرآن کو لے بیٹھے، رمضان میں پڑھا، تراویح میں پڑھا، اس کے بعد بچوں کو حفظ کرایا، تیاری کرائی، محنت کی، کوشش کی، بچے حافظ بنے، سب کچھ ہوا. اگر حفظ دیکھو، قرات دیکھو، قرآن دیکھو، محفل قرات دیکھو، پورا سال ہے. پھر بات آئی ادھر امام حسین یا اہل بیت کی تو وہ کوئی نہیں. اگر وہ پٹا کٹی نظر آئی
تو دیکھو ایک بھی حافظ قرآن نظر نہیں آیا، کیا بات، تراویح میں قرآن نظر نہ آیا، نماز میں قرآن نظر نہ آیا، قرآن کی تعلیم نظر نہ آئی، تو پھر ایک قرآن رکھتے ہیں لیکن اہل بیت اور ان کا تذکرہ نہیں، وہ بھی گئے، ایک پٹا کٹی کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں قرآن کوئی نہیں، پھر بھی وہ بھی سمجھے کہ مزید وضاحت کروں، نقصان ہو جائے گا مزید وضاحت سے، سمجھ جاؤ نا، سمجھ گئے نا، نہیں سمجھے تو ہاتھ کھڑا کرو، جلدی جلدی۔ اچھا جی، اب آؤ ہمارا دعویٰ، آؤ اب ہماری بات ہو رہی ہے، اس کو تھوڑا سا جیسا یہ جزاک اللہ، یہ اوپر کر چلے جزاک اللہ۔ اب ہمارا دعویٰ سچے لوگوں کا تھا، قرآن بھی اہل بیت جس کے پاس حضور نے فرمایا میں نے دیا امت کو، قرآن بھی اہل بیت جس کے دامن میں وہی سچے۔ صبح کیا پڑھا، صبح کے بعد کیا پڑھا، بچے پڑھائے، شام کو پڑھائے، نماز تک ہوئی، پھر قرآن پڑھا، پھر قرآن پڑھا، کبھی سورہ یاسین، کبھی سورہ ملک، کبھی سورہ واقعہ، اسی طرح پڑھتے جائے، سارا سال قرآن، تراویح میں قرآن، حضرت صاحب پڑھا رہے ہیں، علامہ صاحب پڑھا رہے ہیں، قبلہ جی پڑھا رہے ہیں، حضور پڑھا رہے ہیں، سارے پیچھے پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی موجود۔ آ گئی 10، 9، 8، 7 محرم کے یہ دن، اہل بیت کا ذکر بھی موجود۔ اب جب دیکھا قرآن تو قرآن موجود، جب دیکھا اہل بیت کی محبت تو وہ بھی موجود، تو ثابت ہو گیا جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا وہ ہم ہیں، وہ ہم ہیں۔ ناز کر سنی اپنے مقدر پر۔ میں تھوڑی وضاحت کر دوں مزید۔ الحمدللہ جب بات آئے سرکار کی تو ہم حضور کے نوکر، بات آئے اہل بیت کی تو ہم اہل بیت کے نوکر، بات آئے اصحاب کی تو ہم ان کے بھی نوکر، بات ہی کوئی نہیں۔ ایک طبقہ لے کے بیٹھ گیا اصحاب کو، اہل بیت کو چھوڑ بیٹھا، ایک طبقہ لے کے بیٹھ گیا اہل بیت کو، اصحاب کو ہی چھوڑ دیا، بے ادبی شروع کر دیا صاحب کو۔ نہیں نہیں سنی تیری عظمت کو سلام حشر کا دن ہوگا، دیکھ لینا اپنے مقدر۔ سرکار فرمائیں گے میرے غلام، اصحاب کہیں گے ہمارے غلام، اہل بیت کہیں گے ہمارے غلام۔ دیکھ جاتا تو کہاں تک۔ سنی تو یار کسی ولی کی بھی ادبی نہیں کرتا، ولی کی بھی ادبی نہیں کرتا۔ اصحاب اور اہل بیت تو اپنی جگہ پر۔ کہاں سے نکل آئے لوگ آج کے تماشا کرنے والے؟ اٹھیں گے تو کبھی یار بات یہ ہے کہ جب پہلے دن گزرے ہیں، ہم نے حضرت عمر کی شان پیش کی، پہلے 5 دن محرم کے پہلے 5 دن الحمدللہ یہ متواتر محفلیں رہی ہیں۔ صرف جمعہ المبارک میں ہم جمعہ پڑھاتے ہیں، اپنی محفل ذکر ہوتی ہے وہاں، اس کے بعد پھر رات کو ٹائم نہیں دیتے۔ شروع سے لے کر ابھی تک یہ محافل ہی متواتر۔ پہلے 5 دن جس کو ٹائم دیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور مناقب پیش کروں گا۔ 5 کے بعد جس کو ٹائم دیا سب کو کہا کہ اب حضرت امام حسین کی جان پیش کی جائے۔ یہ کیسی ہے کہ باپ کی تعریف کرو تو چاچے کو رگڑ دو؟ یہ کس نے سکھایا؟ چچا کی تعریف کرو تو باپ کو ہی رگڑ دو؟ نا جی، سنی نام ہی ادب کا ہے، ادب کے علاوہ ہے ہی کچھ؟ ہمارے دامن میں ادب ہے، اسی لیے تو رب نے ہم پہ کرم کیا۔ اگر پھر کوئی تماش بھی نہیں کرے جی، ثابت کرنے کی کوشش کرے، ثابت کرنے کی کوشش کرے نا۔ میرا مضمون رہ رہا ہے، میں نے اپنے مضمون مکمل کرنا ہے، صرف سمجھانے کی خاطر۔ کوئی تماش بینی کی کوشش کرے اور ثابت کرنے کی کوشش کرے نا کہ جی پتہ نہیں ان کے آپس میں کوئی لڑائیاں تھی اہل بیت اور اصحاب کی، نا نا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں جو حضور آتے تھے، حضرت فاطمہ آتی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے، راوی حضرت عائشہ ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک فاطمہ زہرا کی چال حضور کی چال سے ملتی تھی، اس کی راوی بھی حضرت عائشہ۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی معاملہ ہوتا تو پیش کرتی ہیں۔ حضرت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس کی راوی بھی حضرت عائشہ ہے۔ اور پھر یہاں تک یہ سب کچھ ان میں ایسا کچھ تھا کہ آپس میں محبت، پیار، الفت۔ اور یہ ایک علیحدہ ایک موضوع ہے، آج کے دور میں کوئی بندہ کھڑے ہو کر عقائد خراب کرنے کی کوشش کرے۔ میں حضرت عمر کے بارے میں ایک چیز پیش کروں گا، اس کے بعد پھر میں اپنے مضمون پر آتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کے آگے بیٹھ کر انبیاء کی تعریف پیش کی۔ اس انبیاء کی تعریف میں اللہ نے میری تعریف پیش کی، اور ملائکہ کے آگے فرمایا کہ انبیاء کے بعد اللہ جس کے اوپر خاصتاً اللہ جس کے اوپر سب سے زیادہ فخر کر رہے ہیں، تخلیق فرمایا نبیوں کو، کہا کمال بنایا میں نے۔ تخلیق فرمایا حضور کو، کہا کمال بنایا، کمال تخلیق فرمایا۔ اور پھر جب مخلوقات کو تخلیق کیا خاصتاً، خاص طور پر جب حضرت عمر کی تخلیق فرمائی، پیدا فرمایا، حضرت عمر کو میرا غلام فرمایا، کہا تمام مخلوق میں اگر کسی کے اوپر اللہ فخر کر رہے نبیوں کے بعد تو وہ عمر ہے۔ ہر دور میں ایک بنی اسرائیل میں ایک محدث آتا ہے، محدث ہے، ایک محدث جس سے اللہ کلام کرتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر میری جو ہے نا امت میں اللہ نے کسی سے کلام کیا تو عمر سے کیا ہے۔ 27 مقام ایسے ہیں، 27 مقام جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت عمر کوئی سوچتے کہ یہ ہونا چاہیے، رائے دینے کی کوشش کرتے، نازل بہ القرآن، اللہ قرآن میں نازل کر دیتے۔ دلی سبحان اللہ کیوں آئیے بھائی، اونچا کہو سبحان اللہ۔ یہ صحابہ ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ ساری پیش کرتا۔ یہ اصحاب ہیں، ان کی شان وراء الورا، نہ ہم پیش کر سکتے، نہ ہمارے پاس زبانیں ہیں۔ یہ اہل بیت ہیں، اہل بیت کی شان وراء الورا ہے۔ نہ ہم صحابہ کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں ایمانی حالت میں، نہ اہل بیت کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ نہ ان کے آپس میں کوئی لڑائیاں تھی، کوئی جھگڑے نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ مشاجرات یہ حق ہے، ہو جاتے ہیں چھوٹی موٹے معاملات میں۔ امت کو بعد والے آنے والوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ چھوٹی سی بات لے کر بکواس سے شروع کر دیں، بلکہ ادب والے یہ ہوتے ہیں کہ جو چچا کا اور باپ کا کوئی معاملہ ہوا بھی ہے تو بیٹے سے پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ادھر ابا جی نے، ادھر چاچا جی نے، میں کی بولا۔ جو بے ادب ہوتا ہے نا، پھر وہ اتنی بڑی زبان کھول کھول کے کبھی باپ کو بونکتا ہے، کبھی چچا کو بونکتا ہے، تو دوسرا سننے والا وہ کہتا ہے اس کو عقل ہی کوئی نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے ہمارے پاس سوائے ادب کی کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کی بات آئے، نوکر صحابہ کے، کس کے سے نوکر بولتے ہیں، کام پہنے بندے ہیں، مجھے مجبور نہ کر تو میں اس ٹاپک پہ آ جاؤں۔ یہ کوئی اور ہیں جو کہتے ہیں کہ جی نہیں، اس موقع پر وہ پیش کیا جائے تو اس موقع پر وہ پیش کیا جائے۔ بتاؤ مجھے، میں ایک بات پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ جہانگیر کی بیوی کا نام کیا تھا؟ نور جہاں۔ کیا تھا جی؟ یہ شیعہ تھی۔ اس نے ایران میں پیغام بھیجا، کوئی بڑا بندہ بھیجو جو مناظرے کرے یہاں سنیوں کے ساتھ۔ تو مناظرہ کوئی طے پایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہاں آنے سے پہلے نا، دہلی وغیرہ اور ان علاقوں میں آنے سے پہلے نا، لاہور سے ہوتا آنا،
سے پیغام۔ لاہور میں صوفی ہوتے، جب ان کے پاس جائے گا علم تھوڑا ہے تو اپنی جال میں ان کو پھنسا لے گا، پھر تیری داغ بیٹھ جائے گی، اس کے بعد پھر ادھر آنا۔ جب آیا نا لاہور، سب سے پہلے اس کو بیماری، اور اس کے مقدر ہی مرے ہوئے تھے نا، وہ میاں میر پہنچ گیا۔ بزرگ نکلے باہر، کہا جی کون ہو؟ کہا مناظر۔ کیا ہوں؟ مناظر ہوں۔ کام کا؟ کہا ایران کا۔ ادھر کیا کرنا ہے؟ ایسے مجھے بادشاہ نے بلایا ہے، تو ادھر کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا یہ حکم ہوا پہلے لاہور میں جا کے ہرا کے پھر آنا ادھر۔ تو اچھا چلو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بات کرو۔ کہ جی آپ میرے لیول کے نہیں، کہا تو بات تو کرنا لیول کا نہیں، بات کر۔ میاں میر رحمت اللہ تعالی سے کلام ہو، صوفی ہیں، بزرگ ہیں، بات ہو رہی، کلام گفتگو، بات کر۔ بات کرتے ہوئے اس نے کہا جی میری زندگی کا مشن ہے، میں امام حسین کی تعریف ہی پیش کرتا ہوں۔ وہ مناظر شیعوں کا کہہ رہے ہیں، امام حسین کی تعریف ہی پیش کرتا ہوں، بس اور کچھ میرا کام نہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کا کام کوئی نہیں۔ تو کہا امام حسین کی شان پیش کرنا، بتا۔ انہوں نے کہا امام حسین کی شان یہ ہے کہ ان کے مبارک تربت اور قبر مبارک کے روضہ پاک کے 40 میل تک بھی کوئی دفن ہو جائے تو وہ بخشا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ سبحان اللہ تے کہو نا جی، سبحان اللہ تے کہو، بولو نا سبحان اللہ۔ حقیقت ہے، وہ پیش کر رہا ہے، اگر دفن ہو جائے تو بخشا جاتا ہے۔ ہمارا بھی ایمان ہے، بخشا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، کا بڑی شان ہے، تو کیوں بخشا جاتا ہے؟ وجہ کا کہا نواز رسول جو ہے کیا ہے؟ دماغ حاضر کر کے سنو، وہ کیا ہے؟ نواسہ رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے نواسہ ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اسی لیے۔ اور سرکار تو رسولوں کے رسول، نبیوں کے رسول، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول ہے، اسی لیے ان کو یہ شان ملی ہے، اسی لیے نواسہ رسول ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، نواسے کو اللہ نے اتنی شان دی تو نانے کی شان کیا ہوگی؟ وہ ایسے آنکھیں کھولے، نواسہ ہو، ان کے 40 میل دور تک کوئی دفن ہو جائے تو بخشا جائے، نانا ہو، ختمی مرتبت رسول ہو، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول ہو، اور اس کے ساتھ جو دفن ہو جائے ان کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر و عثمان کا عالم، ابو بکر و عمر کا عالم کیا ہوگا بتا؟ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کہا یہاں صوفیوں کا یہ عالم ہے تو علماء کیسے ہوں گے؟ رفو چکر، یہاں تو صوفی ایسے ہیں، تسبیح پھیرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، جن کا مناظر سے تعلق کوئی نہیں، یہاں تو وہ اتنی فہم اور عقل رکھتے ہیں، بولنے نہیں دیتے۔ اگر میں علماء کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ کیا کریں گے؟ چپ کر۔ آؤ دوستو، ہمارا دامن بے ادبی سے پاک، سینہ چوڑا کر کے چل، کسی کی بات پر آ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تذکرہ حسین ہم کرتے ہیں، اہل بیت کی بات ہم کرتے ہیں، موازنہ خود کر لینا، ان کو دے کر کیسا اٹکب سنا۔ کوئی روایت ہم کسی اور کے کھاتے سے لے کر اپنے پاس نہیں لائیں گے، ساری ہماری ہیں، اسی پر ہر سنی کا ایمان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہل من بعد، تم میں بہترین شخص وہ ہے کون؟ جو میرے بعد میری اولاد کے ساتھ جس کا اخلاق، جس کی محبت زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، الزموا مودتنا اہل البیت، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کو لازم پکڑو۔ والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا، کسی کی کوئی نماز، ذکر، کوئی زکوٰۃ، حج کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیوں؟ جب تک وہ اہل بیت کے حق کو نہیں پہچانتا، جب تک اہل بیت کے حق کو نہیں پہچانتا، نماز، ذکر، عبادت کوئی فائدہ۔
اور تھوڑی سی آسانی کر دیتا ہوں جس کو اب سبحان اللہ صحیح کہنی ہے دل کے ساتھ. تو آپ کی امداد تو میں نے روک دی, داد نہ روکنا. جو آپ مدد کر رہے تھے نا جی, یہ ہیلپ یہ تحفے کی صورت میں نے وہ نہیں لی, میں نے کہا روکو. اب جو ہمارا حق بنتا ہے, جو آپ کے ایمان کو جلا بخشے گا, وہ سبحان اللہ ضرور کہنا. جس کو علی کی ولایت کا اعتراف نہیں, لاکھ وہ سجدے کرے گناہ معاف نہیں. بدن پر ہو حج کا احرام, دل میں ہو بغض آل نبی سے, یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں مگر طواف نہیں. یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں مگر طواف نہیں. یہ دھکے ہی ہیں. جب تک معرفت نہیں اہل بیت کی, جب تک ان کا حق نہیں پہچانا جائے گا, جب تک ان کا حق کیا ہے, محبت, عقیدت, مودت, پیار, الفت نہیں ہے, تو آپ کے سامنے لوگوں کو زور نمازوں پر ہے. میں نماز ہر بیان پر میرا یہ طریقہ ہوتا ہے, میں نماز کے لیے ضرور درس دیتا, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. لیکن نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ضروری ہے, ارکان اسلام, لیکن وہ ارکان اسلام ہیں تو کس کے لیے ضروری ہے ارکان اسلام؟ کافر کے لیے ہیں؟ یہ مسلمان کے لیے فرائض ہیں. تو مسلمان ہونے کے لیے حضور اور حضور کی آل اور اصحاب پر ایمان لانا ضروری ہے. اب ان کی محبت ایمان ہے, ان کے بغیر یہ ارکان پورے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, حضور فرما رہے ہیں. اب یہ جو روایت ہے یہ تمام کو دیکھنا کہ عاشق بھی ساتھ کیسے رنگے جاتے ہیں. صرف محبت کرنا نہیں ہے. اب محبت کا اجر کیا ہے سنو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں, علی, فاطمہ, حسن اور حسین بغیر و حساب و کتاب جنت میں. بغیر و حساب و کتاب, بغیر و حساب و کتاب, بغیر و حساب و کتاب. جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو یہ اہل بیت کے افراد, قلت یا رسول اللہ, سرکار ہم تو جا ہی رہے ہیں, فمحبنا, ہمارے عاشق سرکار کہاں؟ جی آپ محفل سجا کے بیٹھے ہو نا عاشقوں, حشر کے دن علم ہوگا کہ ملتا کتنا ہے. یہ وہ لجپال ہیں, تمہیں بھولے ایسے موقع پر بھی جنت ہے, حور و قصور ہیں, انعام ہے, رب کے فضل اور رحمت اور کرم کی بارش ہے. ادھر جاتے ہوئے بھی حضور سے کہتے فمحبنا, حضور عاشق کی در ہے. اب حضور نے فرمایا من ورائکم, پریشان نہ ہو, جیسے ہم بغیر و حساب و کتاب جنت میں, وہ بھی بغیر و حساب و کتاب جنت میں. اچھا جی, جنت میں کیا ہوگا سنو, پھر سبحان اللہ سناؤں.